اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہیں یہ کتاب اتنے پیسے میں بیچی تو وہ پیسہ صاحب کتاب کا ہو جائے گا، مگر یہ کہ آپس میں مصالحت کر لیں، راضی ہو جائے کم تر یا اس سے زیادہ۔ نعم انتو اللي بعتوه الكم حق ان تاخذوا منا ہاں، چونکہ آپ نے بیچا ہے تو آپ اجرت کے طور پہ جو مقدار متعارف ہے اس طرح کی چیزوں کو بیچنے کے لیے جو لوگ کمیشن لیتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ حسب الوصية ہاں یعنی موصی ہاں يكون اگر وصیت نہیں کیا تو پھر ہر تمام چیزیں وارث کے لحاظ سے ہوں گی۔ للوارث إذا ماكو وصية لأن هذا الذي یہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے مثلا، اگر وصیت ہے تو وصیت کے لحاظ سے، تو اگر وصیت نہیں ہے تو پھر وہ انسان جو حج کر رہا ہے اس کی طرف سے حج کو دے رہا ہے اس کے لحاظ سے، اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ دے سکتا ہے۔ نعم اي اي هذا بعض الفقهاء قال بعض فقہا نے اس کو اس بات کو کہا ہے، اور میری نظر میں ایسا کوئی حرج نہیں، يعني يصلي صلاة الليل جیسے 8 ركعات و3 مثلا نماز شب 11 رکعت ہے، 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ يصلي اب ایک انسان اس وقت نماز ظہر اور عصر اور مغرب کی قضا کی نیت سے 11 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو دونوں چیزوں کا ثواب ملا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو دلائل ہے نماز شب کے لیے وہ اس بات پر قید نہیں کرتے اسی طرح سے پڑھی جائے کہ رات کی نیت سے پڑھی جائے، ان دلائل پہ صرف مطلقاً یہ کہا گیا 11 رکعت نماز پڑھ، 11 رکعت نماز پڑھو، تو اگر وہ قضا پڑھے اس وقت یا 2 رکعت کر کے پڑھے دونوں صحیح ہے، دوسرے کے لیے پڑھے اپنے لیے پڑھے، ظاہراً کوئی اشکال نہیں ہے۔ بعض فقہا نے کہا اس سلسلے میں بیان بھی کیا ہے۔ یہ صلاۃ اللیل جو آپ کہہ رہے ہیں نماز شب جو قید ہے اس کی، کچھ قرائن ہمارے پاس ہے، جس میں سے ایک کام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب امام رضا نماز شب پڑھتے تھے تو اس میں سے 4 رکعت نماز جعفر تیار کی طرح پڑھتے تھے، تو وہ نماز شب بھی ہو جائے گی اور نماز جعفر تیار بھی ہو جائے گی، اگرچہ دونوں مستحب، تو استحبابی مطلوب شرعی ہے، بس مطلوب ہے جو واجب نہیں ہے، تو بعض فقہا نے کہا کہ نہیں واجب بھی ادا ہو سکتی اسی طرح۔ کہ اعمال تو نیت کی طرح ہیں، ایک انسان اس کی نماز مغرب اور ظہر اور مغرب اور ظہر اور عصر قضا ہے، اب وہ چاہتا ہے نماز شب پڑھے تو 4 رکعت ظہر کی پڑھے، 4 رکعت قضا عصر کی پڑھے اور 3 رکعت مغرب کی پڑھے، اگر اس جہت سے پڑھے کہ یہ دونوں عمل ہو جائیں تو قبول ہے۔ جیسے جناب حضرت نے پیش کیا نماز شب کو پڑھا اور وہ نماز جعفر
اس کی جگہ پہ پڑھی 4 رکعت نماز جعفر کے خاص طریقے سے پڑھا. میں عرض کر رہا ہوں اس پہ اجماع نہیں ہے، لیکن فقہا کی ایک جماعت نے کہا ہے، میری نظر میں بھی برا نہیں ہے، صحیح ہے. دیکھیے کوئی نماز نہیں ہے مگر بغیر سورہ حمد کے. آپ نے اچھا کہا، یہاں پہ ایک کلام ہے، مثلا کسی نے اس کو پیسے دیے کہ اس کے مرنے والے کے لیے نماز پڑھے اور حمد و سورہ بھی اسی میں پڑھ لے تو کوئی اشکال نہیں، کوئی حرج نہیں. بس ایسے نظر کیے گا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں سورہ حمد اور سورہ قل اللہ پڑھا شیخ صدوق کے لیے پڑھوں گا، میں ایک حمد و سورہ پڑھوں گا. اور پھر نماز میں جو سورہ پڑھے اس میں نیت کر لے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب شیخ صدوق کو ملے، سورے کے تلاوت کا ثواب ہو سکتا ہے، کیوں حرج نہیں ہے. دیکھیے دلیل نے کہا ہے کوئی نماز نہیں مگر یہ کہ اس میں نماز سورہ حمد پڑھا جائے. البتہ اجماعی نہیں، کچھ نے اشکال کیا شیخ بخیر اگر لا بشرط کا معنی آ گیا تو پھر کوئی حرج نہیں، مطلب اجماعی نہیں، اجماعی نہیں ہے، اختلافی ہے. کہ دلیل نے کہا کوئی نماز نہیں ہے، نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر سورہ حمد پڑھا جائے. لیکن کیا یہ سورہ حمد جو پڑھا جا رہا ہے اسی کی نیت سے پڑھا جائے، صرف اسی نیت سے پڑھا جائے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. احکام شرعیہ خداوند عالم کی طرف سے آتے ہیں. لیکن جناب بلقیس کی حکومت خدا کی طرف سے ہے، ایسا نہیں. ہمارے پاس کوئی دلیل، ہمارے پاس دلیل نہیں کہ ان کی حکومت بھی خدا دادی حکومت تھی. ہاں بعد میں مسلمہ و مومنہ ہو گئی وہ جناب سلیمان کے ساتھ. بعد ما اصبحت مسلمة ام تولت القيادة ما ادري ماكو شيء يعني انا ما شايف. فاتحة الکتاب تو بس وہی سورہ حمد ہے، یعنی بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں ہے. لیکن نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اسی قصد سے پڑھی جائے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی صلاة مشروط است به فاتحة الکتاب، اما این فاتحة الکتاب مشروط به این که به نیت صلاة باشه. لیکن یہ کہ یہ سورہ جب پڑھا جائے تو نیت نماز کے ساتھ پڑھا جائے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کوئی. شرط نہیں ہے ہمارے پاس. امتثال اعم، امتثال
یعنی دلیل میخواد که امتثال فاتحه الکتاب در نماز باید به قید نماز باشه، به جهت دیگه نباشه. اور پھر دلیل نہیں ہے اس کے لیے، کیا اس کام کے لیے دلیل چاہیے؟ میدونم ماهیت جب ہم کہیں اطلاق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نماز میں فاتحۃ الکتاب پڑھا جائے، اس نے بھی پڑھ دیا. البتہ یہ اجماعی نہیں، اس میں بہت سے اشکال ہیں. ایک جماعت جس پہ ذہن میں ہے کہ شیخ بہائی بھی ہیں، میرے نظر میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نظائر ہیں. نماز شب میں امام رضا کا عمل ہے جو 4 رکعت اسلوب جماعت جعفر طیار میں پڑھتے تھے. جای اشکال و ان قلت هست. چیه نافیه این؟ نه اونو نمیگم. نه باید دیکھیے وہ قصد رکوع ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اگه منحنی شد که یه اگر وہ جھکا اس لیے کہ ایک جانور کو یا حشرے کو قتل کر دے تو یہ رکوع نہیں مانا جائے گا. نظر کرده بود، قسم خورده بود که اگر فلان حاجتش داده شد 10 تا رکوع لله بکنه، رکوع لله. بس اسے نظر کی تھی کہ بھائی اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 10 رکوع کروں گا، تو الگ سے 10 رکوع کرے یا نماز کے رکوع اس میں آ جائیں گے. یہ تداخل نہیں، لا بشرط والی بحث ہے. اگه دلیل استفاده شد از رکوع سجود، این ذکر رکوع ذکر سجود که به شرط، اگر به شرط شے کی بات ہے تو ہم قبول کر لیں گے. اما چکو دلیلی که دلالت کنه که این به شرط شیء؟ میدونم باید دلیل باشه، اصلا عدم اینه که به شرط شیء باشه. اگر آپ واقعا کہہ دیں گے ظاہر یہی ہے تو میں قبول کر لوں، لیکن واقعا ایسے ہی ہے. عرض کردم مثل نماز حضرت رضا علیه السلام، نماز شب با اینکه 4 رکعت مستحب مطلوب شارع ہے کہ نہیں، لہٰذا اس مستحب اور واجب میں تو کوئی حرج نہیں، فرق نہیں پڑے گا اس لحاظ سے. میدونم استحباب یعنی خدا خواسته فقط الزام نکرده. استحباب کا مطلب ہے خدا کو پسند ہے لیکن اس نے واجب نہیں کیا ہے، یہاں پر واجب بھی ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ به نظر میرسه در مقام فتوا عیبی نداشته باشه، اما خب جای بحث کی جگہ ہے، قلت ہے اس کے اندر. دلیل اطلاق دلیل این که به جماعت اگه وارد شد، دیکھیے دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ حمد و سورہ پڑھے بغیر جماعت میں داخل ہو گیا اور رکوع سے بہا داخل ہو گیا تو چونکہ دلیل کہہ رہی ہے لہذا قبول ہے. قصد امتصال شرط به اونجوری که محرزه که امر شده، اما آیا محرزه که امر شده اب اگر بشرط اللہ ہے تو ایک الگ بات، لیکن محرز نہیں ہے یہ چیز ہمارے لیے، ثابت نہیں ہے ہمارے لیے. همین اما امتصال به شرط لا فرق میکنه با امتصال به شرط شیء. دیکھیں شرط شے ثابت ہونا ضروری ہے. یعنی حالا اگه کسی
نظر کرد که اگر فرض کنید فلان حاجت زاده شد اب اگر کسی نے مثال کے طور پر وضو باشه وقتی وضوئی که برای کہ نماز اس سے میخونه کسی نے اشکال داره یہ نظر کی ہو نظر کرد کہ وہ اگر فلاں حاجت پوری ہوگی وہ 10 دن لگاتار حالا وضو او سے رہے گا تو یہ مثلا نماز کے لیے جو وضو کرے گا کیا اس جایی میں کوئی حرج ہے؟ بعضی جاها محرز شد که به شرط شیء خوبه عیبی نداره اما لااقل برای خود من محرز نیست ای الواقع هذه الأشياء هذا 72 یہ روایات میں جو نام آئے ہیں الشريفة من القرائن مختلف نام ہیں، الداخلية والخارجية من مناسبات مناسبت کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کس معنی میں ہے یہ نا، ہمیں قرائن ہمیں نہیں معلوم، أنا ما شايف تفاصيل ان ناموں کی الأسماء تشریح کیا ہمیں نہیں معلوم. علامة المجلسي ذكر هاي الرواية بتفصيلها مع 72 اسما في البحار اما ما ذاك لیکن ان ناموں کی تفصیل علامہ نے بھی نقل نہیں کی ہے. بله چی؟ بله نه ببینید این را این تو جواهر و اینا دارن زیادہ یعنی رکن، یعنی ایک چیز کو بڑھانا، رکن کو بڑھانا. زیاد بکنه در نقیصش مسلمه نقیص میں مسلم ہے، اگر رکوع باشه باقی میں سجدین باشه اشکال ہے. اینا بله گیری نداره اما خلاص این هست این مسئله اما اگر لیکن ارکان کے علاوہ کچھ ہے زیاد کرد اگه تو اس کا حکم الگ ہے، که اجماعیه که نماز باطل نیست وہاں پہ سجدے صاحب کی ضرورت ہے. سهو میخواد اگر حتی جهلم باشه که حتی اگر جہلی طور پر ہو، برداشتم اینه جاهل جاہل تو باشه تو سجود تین سجدے کر، یعنی ہر رکعت میں تین سجدے کر رہا تھا کوئی. سجود کنه این روایت مشهورش عمل اس روایت میں مشہور نے عمل کیا ہے، میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں، سندش لیکن چونکہ ضعیف سند اس کی ضعیف ہے لہٰذا اجماعی نہیں، لہٰذا ہر زیاد و ہر نقیص کے لیے حکم الگ الگ ہے. من قبول دارم چون شهرت هست شہرت ہے، سند کو جبران کر دیتی ہے. اما اگر زیاد کرد غیر ارکان را خیال میکرد مثلا وہ ہر رکعت میں 4 سجدے کرے، یہ 4 سجدے کا کرے باطل ہے، کیونکہ 2 سجدے ایک رکعت میں اضافی اگر ہو جائیں تو باطل ہے، کیونکہ رکن ہے، رکن کو زیادہ کرے. اما اگر خیال میکرد در هر رکعت باید 3 سجده کنه لیکن اگر خیال کرتا تھا کہ 3 سجدے ہیں ہر نماز میں اور 3 کرتا رہا، جاہل تھا تو کشور کے قول کے مطابق تو نماز کی باطل نہیں، سجدے صاحب کرنا پڑے گی اسے. سجده سهو باید بکنه چه اشکال روایت داره حضرت ایاک نعبد و ایاک کوئی حرج نہیں، حضرت نے روایت میں ہے کہ حضرت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو تکرار کیا. ها اگه یه جوری قصد کرد که على نحو القید بود نه باطله بله کوئی بھی کم اور زیاد در اقتضاء عمدن اگر کوئی انجام دے علم کو رکھتے ہوئے وہ یقیناً باطل ہے. نسیان را که اجماعیه اما موارد جهل را جماعتی که میرزای نائینی قبول ندارن گفتن این در نسیانه اما مرزا نائینی نے قبول نہیں کیا ہے، بعض نے کہا کہ صرف وہی ہے. مشهور گفتن جاهل کالناسی در این جهت نه اگر انسان کے جسم کا حصہ بن گیا تو کوئی حرج نہیں، تو انسان کا حصہ پہلے غیر انسانی تھا لیکن اب اگر انسان کے جسم کا حصہ ہو گیا
تو اسے استحالہ کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فقہی اصطلاح میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے یہ، اور وہ جزء انسان ہے اور انسان کے حکم میں۔ من باب تنظیر و تمثیل اجلکم اللہ، هذا خو معروف. اذا في المكان ملح مملحه فالكلب اجلكم الله، هذا وقع هناك وبعد سنه صار ملح. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر نمک پہ کوئی جانور گر جائے، نجس جانور گر جائے اور وہ نمک بن جائے کچھ برسوں بعد، تو وہ نمک ہے، آپ کے لیے اس کو کھانا بھی جائز۔ بھلے بھلے یہ تب ہو سکتا ہے جب فقیہ جامع شرائط کوئی ایک شخص میں قبول کروں، اپنے مقلدین سے میں قبول کر لوں گا، جو ظالم ان سے لیتا ہے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ نیابت خلاف قاعده است مگر در جایی که نتونه پیر مریض نیابت خلاف قاعدہ ہے مگر یہ یہاں پہ نہیں کر سکتا، ویزا بهش نمیدن، گذرنامه بهش نمیدن، کیونکہ روایت خاص ہے اس لیے۔ خاص داره، اگر نه شو حق نداره. یعنی مانند مگر اینکه شوهر کاری کنه که نذاره بره، نه فقط نهی کنه. ہاں اگر شوہر مثال کے طور پہ نہیں جانے دے، صرف منع نہ کرے، جانے بھی نہ دے، تو پھر وہ اشکال نہیں ہے، وہ نیابت لے کر آ سکتی ہے۔ اگر به عنوان زوجیت با هم زندگی کردن، نه این ولد اگر زوج ہونے کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کی تو بھی ولد شبہ کے عنوان سے یہ ولد، اور لیکن اگر ہاں اگر بغیر اس عنوان کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، خطبه که خونده شد بعد خطبه زن شوهرن، اشکال نداره. همین عرضم اگر قبلنش وہ سب مسئلہ نہیں جانتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہتے تھے، وقت عقد نہیں کیا تھا، تو یہ اولاد حرام نہیں ہے، اولاد شبہ ہے۔ اولاد شبه هست. بله این تو آروه این مسئله داره. اگر این کسی که عروہ میں ہے یہ مسئلہ کہ جو انسان نماز فرادہ پڑھ رہا ہے، ظاهر کارش این باشه که این اگر وہ عمل اس طرح سے کرے کہ امام جماعت کو فاسق ثابت کر، امام جماعت کو فاسق ثابت اور امام جماعت عادل ہے، تو پھر اس کی نماز باطل ہے۔ اما اگر نه میخواد زود نمازشو بخونه بره که متعارف اینجوریه، این معنیش این مطلب اگر یہ جلدی پڑھ رہا ہے کہ جلدی چلا جائے، نماز جلدی پڑھ کے چلا جائے، جلدی فارغ ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کو فاسق ثابت کرنے کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بله خب چون عمل اجتماع امر و نهی که قائل نیستیم، اگه اجتماع امر و نهی قائل بودیم، ہم امر و نہی کے اجتماع قائل نہیں ہے، نہیں غالب ہے۔ نهی غالبه. اون جزء خود نماز نیست، آخه نظر جزء نماز نیست. اگر نماز پہ آنکھوں بند کر لیتا ہے، نظر مستحب ہے کہ اس کے کہاں پہ رکھے، لیکن اگر اس نے کوئی اعمال میں نماز میں سے نظر نہیں ہے، اسے نماز میں غنا کو سن رہا ہے،
نماز کی باطل نہیں ہوگی، نماز ہاں ثواب نہیں ہے. بله ثواب نداره. ها چون اون جز همین اگر آخه عبای غصبی که رو دوشه چه وقتی که رکوع کرد این تصرف کیونکہ در جب اون رکوع کرے گا عبای غصبی کے ساتھ تو تصرف مانا جائے گا، مباح باشه تو اس جہت سے باطل ہو جائے گی. از اون جهت. اگر نه اگر فرض کنید وسط نماز اشاره حروم میکنه با دستش، یک اشاره که مظلوم رو بکشن، نمازش باطله؟ نه. اگر نماز کی حالت میں کوئی اشارہ کرے جو ظالم ہو، ظلم کرے اشارے سے، حرام اشارہ کرے، تب بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. بله. عرض کردم اگه دو چیزیں، ایک تفسیق نباشه، تفسیق نہ ہو، یکی تفسیق نباشه این نماز، دوسرے کی امام جماعت امام عادل ہو. باشه. اگه عادل بود و این نماز اگر وہ عادل تھا تفسیق اور یہ اس لیے کر رہا ہے کہ امام کو فاسق ثابت کرے تو اس کی نماز باطل ہے. عرض کردم به شرط که اگه امام عادل بود شرط دومش این بود اگر امام کو عادل نہیں نه جانتا ہے میخواد تفسیق اور کنه، داره انجام وظیفه میکنه، اس کو تفسیق کر رہا ہے تو یہاں پہ صحیح ہے. میدونم اگر وہ واقعا فاسق ہے. چرا باطل باشه؟ یعنی دلیلی نداریم بر باطل. نه نه مسئله قلبیه. نه اونا خیال میکنن این هر کسی مکلفه ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار. اگر وہ اپنے خدا کے درمیان امام کو فاسق سمجھتا ہے اور یہ اس لیے کر رہا ہے یہ عمل کے اعلان اس کے فاسق ہونے کو اعلان کرے، کوئی حرج نہیں. اگرچہ اس نے اشتباہ کی ہو. عرض کردم اشکال نداره، عرض کردم اشکال نداره. گفتم میخواد زود نماز بخونه بره، نه اشکال نداره. این تو عروه داره مسئله محل خیلی عروے میں ہے یہ مسئلہ، میری نظر میں اشکال نہیں ہے. جلدی جانا چاہتا ہے، الگ سے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، جماعت میں نہیں پڑھتا، کوئی حرج نہیں، نماز اس کی صحیح ہے. اگه تقیه شد، اگه یعنی نرن نماز بخونن، اگر نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو ان کو ماریں گے یا نقصان پہنچائیں گے، وہاں تقیے میں پڑھنا پڑے، کوئی حرج نہیں، جا کے پڑھیں، بس قصد جماعت نہ کریں، فرادہ کی نیت سے پڑھیں. تقیے کے شرائط میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام جماعت کے ساتھ رکوع سجود کرے لیکن اپنے فرادہ نماز کی نیت سے پڑھے. ہاں اگر تقیہ نہیں تو پھر جائز نہیں ہے، مقام ہے تقیہ نہیں تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہے. على كل على كل بالنتيجة لازم جمع الأدلة، يعني في كل موضوع نشوف الأدلة النافية والمثبتة شنو، وهاي راجحة أو هاي راجحة. بہت سی چیزیں ہیں، جناب مختار قصہ ہے، دیگر قصے، سارے دلائل کو جمع کریں گے پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. جو اس معاملے میں جاننے والا ہو وہ اس کو فیصلہ کر سکتا ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
رسالة. الله يحفظكم الله. الله يسلمك سيدنا. أهلا وسهلا. والله